پر اسرار بوڑھا اور کالا جن۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام کے درمیان قرآن پاک کے فضائل پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اس دوران حضرت عامر بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ بسم اللہ کے عجائبات کو کیوں بھول رہے ہیں؟ خدا کی قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بڑا عجوبہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، آپ ہمیں کوئی عجیبہ سنائیے۔ چنانچہ حضرت عامر بن معدی کرب نے فرمایا، زمانہ جاہلیت تھا، قحط سالی کے دوران تلاش رزق کی خاطر میں ایک جنگل سے گزرا۔ دور سے ایک خیمے پر نظر پڑی، قریب ہی ایک گھوڑا اور کچھ مویشی بھی نظر آئے۔ جب قریب پہنچا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت بھی موجود تھی اور خیمے کے صحن میں ایک بوڑھا شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دھمکاتے ہوئے کہا، جو کچھ تیرے پاس ہے میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا، اے آدمی، اگر تو مہمانی چاہتا ہے تو آ جا، اور اگر امداد درکار ہے تو ہم تیری مدد کریں گے۔ میں نے کہا، باتیں مت بنا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ تو وہ بوڑھا کمزوروں کی طرح بامشکل تمام کھڑا ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے قریب آیا اور نہایت پھرتی سے مجھ پر جھپٹا اور مجھے پٹک کر میرے سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا، اب بول، میں تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے گھبرا کر کہا، چھوڑ دو۔ وہ میرے سینے سے ہٹ گیا۔ میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور کہا، اے عمر، تو عرب کا مشہور شہ سوار ہے، اس کمزور بوڑھے سے ہار کر بھاگنا نامردی ہے، اس ذلت سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے پھر اس سے کہا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ یہ سنتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ پر اسرار بوڑھا پھر مجھ پر حملہ آور ہوا اور چشم زدن میں مجھے گرا کر سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا، بول، تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے چھوڑ دیا، مگر پھر میں نے اس سے سارے مال کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر پچھاڑ کر مجھ پر قابو پا لیا۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا، اب تیسری بار میں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پکار کر کہا، اے کنیز، تیز دھار تلوار لے آ۔ وہ لے آئی۔ اس نے میرے سر کے اگلے حصے کی چوٹی کاٹ ڈالی اور مجھے چھوڑ دیا۔ ہم عربوں میں رواج ہے کہ جب کسی کی چوٹی کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اگنے سے قبل اپنے گھر والوں کو منہ دکھاتے ہوئے شرماتا ہے، کیونکہ چوٹی کٹ جانا شکست خوردہ کی علامت ہے۔ چنانچہ میں 1 سال تک اس پر اسرار بوڑھے کی خدمت کا پابند ہو گیا۔ سال پورا ہو جانے کے بعد وہ مجھے ایک وادی میں لے گیا۔ وہاں اس نے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو تمام پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل کر اڑ گئے۔ دوبارہ اسی طرح پڑھنے پر تمام درندے اپنی اپنی پناہ گاہوں سے باہر چلے گئے۔ پھر تیسری بار زور سے پڑھنے پر اونی لباس میں ملبوس کھجور کے تنے جتنا لمبا خوفناک کالا جن ظاہر ہوا۔ اس کو دیکھ کر میرے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ گئی۔ پر اسرار بوڑھے نے کہا، اے عمر، ہمت رکھ، اگر یہ مجھ پر غلبہ پا لے تو کہنا۔ اب کی بار میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب آ گیا۔ پھر وہ پر اسرار بوڑھا اور کالا جن دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ پر اسرار بوڑھا ہار گیا اور کالا جن اس پر غالب آ گیا۔ اس پر میں نے کہا، اب کی بار میرا ساتھی لات و عزیٰ یعنی کافروں کے ان دونوں بتوں کی وجہ سے جیت جائے گا۔ یہ سن کر پر اسرار بوڑھے نے مجھے ایسا زوردار تماچا رسید کیا کہ مجھے دن دہاڑے تارے نظر آ گئے اور ایسا محسوس ہوا کہ ابھی میرا سر اکھڑ کر دھڑ سے جدا ہو جائے گا۔ میں نے معذرت چاہی اور کہا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ دونوں میں پھر مقابلہ ہوا۔ پر اسرار بوڑھا اس کالے جن کو دبوچنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو میں نے کہا،
میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب آ گیا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ پر اسرار بوڑھے نے نہایت پھرتی کے ساتھ اس کو زمین میں لکڑی کی طرح گاڑ دیا اور پھر اس کا پیٹ چیر کر اس میں سے لالٹین کی طرح کوئی چیز نکالی اور کہا، اے عمر، یہ اس کا دھوکہ اور کفر ہے۔ میں نے اس پر اسرار بوڑھے سے استفسار کیا، آپ کا اور اس کالے جن کا قصہ کیا ہے؟ کہنے لگا، ایک نصرانی جن میرا دوست تھا، اس کی قوم سے ہر سال ایک جن میرے ساتھ جنگ لڑتا ہے اور اللہ عز و جل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھ گئے۔ ایک مقام پر وہ پراسرار بوڑھا جب غافل ہو کر سو گیا تو موقع پا کر میں نے اس کی تلوار چھین کر نہایت پھرتی کے ساتھ اس کی پنجریوں پر ایک زوردار وار کیا، جس سے دونوں ٹانگیں کٹ کر جسم سے جدا ہو گئیں۔ وہ چیخنے لگا، او غدار، تو نے مجھے سخت دھوکہ دیا ہے، مگر میں نے اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا، پے در پہ وار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ پھر جب میں خیمے میں واپس آیا تو وہ کنیز بولی، اے عمر، جن سے مقابلے کا کیا بنا؟ میں نے کہا، بوڑھے شخص کو جنات نے قتل کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو جھوٹ بول رہا ہے، او بے وفا، اس کے قاتل جنات نہیں بلکہ تو خود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بے قرار و اشکبار ہو کر عربی میں 5 اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے، اے میری آنکھ، تو اس بہادر شہ سوار پر خوب رو اور پے در پہ آنسو بہا۔ اے عمر، تیری زندگی پر افسوس ہے، حالانکہ تیرے دوست کو زندگی نے موت کی طرف دھکیل دیا ہے، اور اے عمر، اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے بعد تو اپنے قبیلے بنی زبیدہ اور کفار یعنی ناشکروں کے گروہ کے سامنے کس طرح فخر کے ساتھ چل سکتا ہے؟ مجھے میری عمر کی قسم، اے عمر، اگر تو لڑنے میں واقعی سچا ہوتا، یعنی بغیر دھوکہ دیے مردوں کی طرح اس سے مقابلہ کرتا، تو اس کی طرف سے ضرور تیز دھار تلوار تجھ تک پہنچ کر رہتی اور تیرا کام تمام کر دیتی۔ اے اس بوڑھے شخص کو قتل کرنے والے بادشاہ حقیقی، اللہ تعالیٰ تجھے برا اور ذلت والا بدلہ دے تیرے جرم کے بدلے میں، اور تجھے بھی اس کی طرف سے ذلت اور رسوائی والی زندگی ملے، جس طرح کہ تو نے اپنے دوست کے ساتھ ذلت اور رسوائی والا سلوک کیا ہے۔ میں جلا کر قتل کرنے کے لیے اس پر چڑھ دوڑا، مگر وہ حیرت انگیز طور پر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، گویا اس کو زمین نے نگل لیا۔ دوستو، دیکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کس قدر حیرت انگیز برکات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں لوٹنے والا بنائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے فاسٹ سنو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔